سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق، آپ فرما دیجئے الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کے متعلق علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق علماء نے لکھا ہے، کفار مکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مختلف طریقوں سے آپ علیہ السلام کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو پریشان کرنے کی، زج کرنے کی کوششیں کرتے رہتے۔ انہی میں سے ایک صورت ان کی یہ بھی تھی کہ مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک سوال انہوں نے کیا روح کے متعلق، روح کیا چیز ہے؟ لیکن اہل مکہ چونکہ تعلیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے یہ سوال ان کا نہیں ہے بلکہ ان کو کسی اور نے یہ سوال دیا تھا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ایک دفعہ کفار مکہ نے مشورہ کر کے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے پاس اپنا ایک وفد بھیجا، جس وفد کی قیادت نضر ابن حارث کے پاس تھی، جو ایک اچھا سمجھدار کافروں کا نمائندہ تھا۔ اس نے جا کے یہودیوں سے بات کی اور ان سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی چیزیں بتاؤ جو ہم اس نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکیں اور ان کو اس کا جواب نہ آئے تو ہم کہہ سکیں کہ آپ کیسے نبی ہیں، آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے ان کو 3 سوال دیے کہ آپ ان سے 3 سوال کریں۔ ایک سوال یہ کریں کہ ان چند نوجوانوں کے حالات بیان کریں جو اپنے بادشاہ کے ساتھ عقیدے کے لحاظ سے اس کے مخالف ہو گئے اور پھر وہاں سے نکلے اور ایک غار میں سینکڑوں سال تک سوئے رہے، ان کے حالات ہمیں بیان فرمائے۔ دوسرا سوال ہم سے یہ کریں کہ وہ بادشاہ، اس کا کیا تذکرہ ہے جس نے مشرق و مغرب کو فتح کیا تھا، اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ تیسرا سوال یہی کیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں ہمیں ان 3 سوالوں کا جواب دیں۔ ان غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا قصہ کیا ہے؟ مشرق و مغرب کو فتح کرنے والے بادشاہ کون تھے اور کیا قصہ ہے؟ اور روح کیا چیز ہے؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کے متعلق کل بتا دوں گا، کل اس کا جواب دے دوں گا۔ قدرت خدا، اللہ کی شان آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یا اللہ پاک کو منظور تھا کہ ہمیں اس کے متعلق آگاہ کرنا تھا
اس لیے اللہ پاک نے ہی یہ صورتحال بنا دی۔ بہرحال اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اگلے دن وہ آگے جی آپ نے کہا تھا کل جواب دیں گے، اب کا ذہن تو یہ تھا کہ وہی آئے گی تو پوچھ کے بتا دوں گا، لیکن وہی اللہ نے بھیجی نہیں۔ اب مختلف روایات ہیں 10 12 40 دن تک وحی نہیں آئی، اور وہ روزانہ آ کے پریشان کرتے جی آپ کی کل نہیں ہوئی، ابھی آپ نے کہا تھا کل جواب دیں گے، ابھی کل نہیں ہوئی، روزانہ پریشان کرتے۔ پھر اس کے بعد جو وحی آئی 10 12 یا 40 دن کے بعد، تو اس میں پہلی آیت یہی نازل ہوئی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اگلی صورت میں یہ آیت مبارکہ آ گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کے متعلق کہنا ہو کہ میں کل کروں گا یا مستقبل میں کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں، اس کے بغیر نہ کہا کریں۔ یہ میرے آپ کے لیے بھی تعلیم ہے کہ کوئی بھی کام ہم نے مستقبل میں کرنا ہو تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس کی برکت ہوگی۔ بعض اوقات بندہ معمولی سا کام کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے میں ابھی گیا اور ابھی آیا، اب وہاں اگر انشاءاللہ کہہ دے تو یقیناً ابھی گیا اور ابھی آیا ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے حالات و اسباب ایسے بن جائیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے جہاں جا رہا ہے وہی نہ ملے، انتظار کرنا پڑ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے اور ابھی جو ہے وہ کبھی میں تبدیل ہو جائے، آ ہی نہ سکے۔ تو اس لیے بات بات پہ انشاءاللہ کہنا یہ ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے۔ وہ کہتے کوئی شخص جو ہے گدھا خریدنے کے لیے جا رہا ہے منڈی کی طرف، کسی نے پوچھا کدھر جا رہے؟ کہ میں منڈی جا رہا ہوں، گدھا لے کے آؤں گا۔ اس نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ دو۔ کہنے لگا انشاءاللہ کی اس میں کیا ضرورت ہے، پیسے میری جیب میں ہیں، گدھا منڈی کے اندر ہے، اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت۔ اب وہاں چلا گیا، ایک گدھا دیکھ کے بھاؤ تاؤ کر لیا، اب پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹ چکی تھی، اب پیسے نہیں ہے پاس، تو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ واپس آ رہا تو وہی شخص ملا، اس نے کہا بھائی خرید لیا گدھا؟ وہ کہتا نہیں، وہ میں یہاں سے گیا انشاءاللہ، میں منڈی میں پہنچا انشاءاللہ، وہ گدھے کا مول تول کر لیا انشاءاللہ، اور جب میں پیسے دینے لگا تو انشاءاللہ جیب کٹ گئی۔ اس نے کہا جو اتنی انشاءاللہ 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 کر رہے ہیں پہلے ایک ہی دفعہ کہہ لیتا۔ تو اس لیے کوئی بھی کام مستقبل میں کرنا ہو ہمیں اپنی بچوں کی عادت بنانی چاہیے کہ وہ ہر بات میں انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ تو پھر آپ نے ان کو جواب دیا، اور دو جواب اللہ پاک نے اگلی سورت کہف میں نازل فرمائے، جس میں اصحاب کہف کا مکمل قصہ، اور پھر اس کے بعد آخر میں اسکندر ذوالقرنین جو مشرق و مغرب کو فتح کرنے والا بادشاہ، اس کا تذکرہ اسی صورت میں۔ تیسرے سوال کا جواب اس آیت مبارکہ میں دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق۔ اس کے متعلق ایک روایت بخاری شریف میں یوں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مدینہ منورہ کے کسی بازار میں چلے جا رہے تھے، ایک جگہ پر تھڑے پر کچھ یہودی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آؤ ان سے ایسے سوال کرتے ہیں، اگر انہوں نے اس کے جواب دے دیے تو سمجھ جائیں گے یہ اللہ کے نبی ہیں، نہ دے سکے تو پھر سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے یہی 3 سوال کیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک پرانی شاخ تھی، آپ اس کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ کچھ دیر آپ کی یہی کیفیت رہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے یہ آیات مبارکہ پڑھی،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے شان نزول یہ آیت 2 دفعہ نازل ہوئی ہو۔ بعض آیات ایسی ہیں جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں، جیسے سورۃ فاتحہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ اسی طرح یہ آیت مبارکہ مکہ مکرمہ میں بھی اتری جب کفار مکہ نے سوال کیا، اور مدینہ منورہ میں بھی اتری جب یہود مدینہ نے سوال کیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہو لیکن دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسے پڑھ کے سنائی ہو۔ تو بہرحال فرمایا یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، روح کیا چیز ہے؟ اس روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو بھی روح کہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اللہ نے اپنا روح یعنی اپنی کتاب تمہاری طرف نازل کی۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی روح کہا، نزل بہ الروح الامین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا روح اللہ، اللہ کی روح۔ یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ انسان کے جسم میں جو چل رہی ہے اس کو بھی روح کہا جاتا ہے۔ تو کس روح کے متعلق سوال تھا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں قرآن کریم کے متعلق، یہ کیا چیز ہے اور اس کو کون لے کے آ رہا ہے؟ لیکن زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہاں روح سے سوال کے متعلق ہمارے جسم میں جو روح ہے اسی کے متعلق سوال تھا کہ یہ روح کیا چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا بہت مختصر جواب دیا، آپ ان سے فرما دیجئے الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کا امر ہے، بس روح یوں سمجھو کہ میرے رب کا حکم ہے۔ ہمارے جسم کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کنیکشن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ باغ دوڑ اور ساری چلت پھرت اور ہل جل اور سارے کام کاج اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی اور اس کو سمجھانے کے لیے قریب کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی فرمایا کہ عوام کو اس کی ضرورت نہیں، عوام کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، خواص لوگ اس کو سمجھیں کہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے، کیا چیز ہے۔ عوام کے لیے صرف اتنی بات کہی جیسے کوئی شخص کوئی مشینری لگانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے لیے ایک جگہ مہیا کرتا ہے، پھر پرزہ کر کے اس مشینری کو اس میں فٹ کرتا ہے۔ جب وہ مشین وہاں پہ فٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کنیکشن بجلی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو وہ مشین چل پڑتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بنانے کے لیے شکم مادر کا انتخاب کیا، ماں کے پیٹ میں یہ مشینری وہاں پہ فٹ ہوئی، پرزہ اس کا جوڑ کے جب تیار ہوا، جو حدیث پاک میں آتا ہے 3 چلوں کے بعد یعنی 4 مہینوں کے بعد فرشتہ آتا ہے اور وہ اس میں روح پھونک کے چلا جاتا ہے۔ یہ کنیکشن اس مشین کا جڑ گیا اور اب اس میں حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا بس تمہارے سمجھنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ جب تک یہ اللہ کا حکم انسان کے جسم میں ہوتا ہے تو وہ انسان ہے، جب یہ حکم نکل جاتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ مردہ بن جاتا ہے، وہ میت بن جاتا ہے، اس کے اندر سے اللہ کا حکم نکل گیا۔ یہی آنکھ ہوتی ہے، دیکھ رہی ہے، روح نکل گئی، اللہ کا امر ختم، آنکھ کا دیکھنا بند ہو گیا، کان کا سننا بند ہو گیا، زبان کا بولنا بند ہو گیا، دل کی دھڑکن ختم ہو گئی، دماغ کی سوچ ختم ہو گئی، ہاتھ پاؤں کی حرکت سب ختم ہو گئی، اللہ کا حکم اندر سے نکل گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک غبار کی طرح، یوں کہہ لیں جیسے سٹیم ہوتی ہے یا بھاپ ہوتی ہے، وہ کسی مشین کو کارآمد بنانے کے لیے اس میں کام کرتی ہے، تو ایسے انسان کی مشینری کے اندر اللہ کا امر ایک سٹیم کی شکل میں ہے، ایک بھاپ کی شکل میں ہے، غبار کی شکل میں ہے، وہ اندر ہے تو یہ مشین کام کر رہی ہے، وہ نکل گئی تو ختم ہو گئی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ روح صرف انسان کی خصوصیت ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں روح ساری مخلوقات کے اندر ہے،
فرشتوں میں بھی ہے، جنات میں بھی ہے، ہر مخلوق کے اندر روح ہے، اور وہ روح ہی اللہ کا اصل حکم ہے۔ قل الروح، فرمایا یہ روح من امر ربی، میرے رب کا امر ہے، اتنی بات ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کے متعلق بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس علم کی ضرورت ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں کھول کے بتا دیا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتا دی، اور جس کی ضرورت نہیں اس کے متعلق فرمایا بس یہ اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی تمہیں قیامت تک کوئی بھی انسان اس کے متعلق تحقیق و تفتیش کرے گا تو اس کو روح کے متعلق بہت تھوڑا علم حاصل ہوگا۔ روح کیا ہے اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگرچہ علماء کرام نے اپنی محنتوں سے اس کی تحقیق و تفتیش کے بعد بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، اور پھر اس پہ کتابیں لکھی ہیں، مستقل کتابیں قدیم اور جدید علماء نے لکھی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بہترین بحث لکھی ہے، لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں ہم جو عوام لوگ ہیں ہمارے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے، اور جتنا علم اللہ نے دے دیا یہی علم کافی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تمہارا تھوڑا علم ہی یہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ بس اس کو سمجھ لو کہ جیسے یہ اللہ کا امر ہے، اس اللہ کے امر کو سکون بھی اللہ کے احکامات میں ہی آتا ہے۔ یہ روح ہے، روح کا سکون اللہ کا حکم پورا کرنے میں ہی ہے۔ جیسے ایک بچہ، اس کو دنیا جہان سے کہیں بھی پیار ملے، لیکن جو سکون ماں کی گود میں ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح روح کو دنیا جہان کی چیزیں دے دو، لیکن جو سکون اس کو رب کے اوامر میں آئے گا وہ سکون اس روح کو کہیں نہیں ملے گا۔ اب اس روح کو سکون دینے کی چیز نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ کے احکامات ہیں، حلال کمانا ہے، معاملات کا درست کرنا ہے، یہ اخلاقیات ہیں، معاملات اور معاشرت ہے۔ یہ جب سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو روح کو سکون نصیب ہوگا، اور نہیں ہوگی تو یہی روح بے چین رہے گی، یہی روح پریشان رہے گی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو چین نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے احکامات کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا ہے، تاکہ ہمیں روحانی طور پر اللہ پاک سکون نصیب فرمائے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ دوسرے دو سوالات کا جواب انشاءاللہ اگلی سورت کہف کے اندر آئے گا، اس کا تذکرہ وہاں پہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.